شادی کی طے عمر نہیں چاہیے, اسلام میں شادی کی عمر نردھارت نہیں ہے, یوا ہوتے ہی شادی ہو جائے گی, یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں. میرے سوال کا جواب ابھی بھی نہیں ملا. شادی کی طے عمر کیا اسلام کے خلاف ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ دیکھیے, اگر بالغ ہونے سے زیادہ عمر ہو رہی ہے تو یقیناً اسلام کے خلاف ہے. قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ بتا دیجئے نا, سورت نمبر بتا دیجئے, سورہ نمبر. بہت پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو. نہیں, مجھے نہیں پتا چل رہا ہے, میں نے بھی تو 30 پارہ پڑھا ہے نا کہ پیریڈز کے بعد لڑکیوں کی شادی کر دینی بہت ضروری ہے بھائی, نہیں تو وہ آوارہ ہو جائیں گی. ذرا بتا دیجئے یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ بتائیے. مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے, اور یہ کتاب اصلاحی مقصد سے لکھی گئی ہے, اور اس کتاب کا نام ہے اسلامی شادی. تو یہ کتاب چونکہ اصلاحی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے تو اس میں وہ کیا بات کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ لیا جائے. شادی کس عمر میں کرنا چاہیے, یہ صفحہ نمبر 108 ہے 107 کتاب کا, اور نیچے دیکھیں کیا ہے صفحہ نمبر 109. اس پر لکھا ہے کہ آج کل قوا بہت ضعیف ہیں, یعنی انسان میں فزیکلی اتنی طاقت نہیں ہے, جس کی زیادہ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آج کل شادی کم عمری میں ہو جاتی ہے. یعنی حضرت تھانوی کے زمانے میں 100 سال پہلے کم عمری میں شادی کا رواج تھا, تو وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جسمانی کمزوری انسان کے اندر آتی ہے, اس لیے زیادہ عمر میں ہونی چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. اعضاء میں پورا نمو یعنی کمال اور پختگی نہیں ہو پاتا اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ یا تو چوچلا پن ہے کہ چھوٹے چھوٹے دلہا دلہن دیکھنے کا ارمان ہے, اور کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مر جائیں, یعنی ماں باپ مر جائیں اور بیٹے کی شادی نہ دیکھ سکیں تو چلو جلدی سے کر دو. اور کہیں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا بلکہ خود بچے ہی ماں باپ کے پیٹ سے نکلتے ہی مستیاں شروع کر دیتے ہیں جس سے ماں باپ کو ان کی شادی کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. بہرحال شادی کم عمری میں ہوتی ہے, اس وجہ سے ماں باپ ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو اب یہ ایک آگے کہتے ہیں بچپن میں شادی کر دینے کی خرابیاں, اور یہ خرابی گناتے ہیں بہت ساری. آگے جو ہے اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ مثلا ایک کوتاہی بعض قوموں یا بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بہت تھوڑی عمر میں شادی کر دیتے ہیں, جس وقت ان متناکحین یعنی لڑکا لڑکی کو کچھ تمیز بھی نہیں ہوتی کہ نکاح کیا چیز ہے اور اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں. اس میں بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں. تو چونکہ یہ کتاب اصلاحی ہے تو وہ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں کہ کم عمری میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں نابالغی کے زمانے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. یہ آیت صاف مشیر ہے, اشارہ کر رہی ہے کہ نکاح کا پسندیدہ زمانہ بلوغ کے بعد ہے. بات کنزومیشن آف میرج کی نہیں ہو رہی ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح ہونا چاہیے, اور نہ صرف یہ کہ بلوغ کے بعد بلکہ درستی عقل کے بعد نکاح کیا جائے تاکہ جس کا معاملہ ہو وہ اس کو سمجھ لے. اب اس کے بعد ایک اور اقتباس ہے, وہ یہ کہ کس عمر میں لڑکا لڑکی بالغ ہوتے ہیں. دختر یعنی لڑکی کی بلوغ کی کوئی مدت معین نہیں, مگر 9 برس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی اور 15 برس کے بعد نابالغ نہیں رہ سکتی. یعنی ادنا مدت بلوغ 9 سال ہے, جبکہ علامات بلوغ پائی جائیں, اور بلوغ کی علامات حیض وغیرہ ہے, صرف حیض نہیں ہے حیض وغیرہ ہے, اور زیادہ سے زیادہ مدت بلوغ 15 سال ہے, جبکہ علامات بلوغ نہ پائی جائیں. اسی پر فتویٰ ہے, امداد الفتاویٰ کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک لڑکی اگر 15 سال کی ہو گئی اور اس کو حیض نہیں آیا اس کو بالغہ مانا جائے گا, اور اگر اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اور مان لیجئے کنزومیشن آف میرج بھی ہو گئی, مثلا 15 سال کی ہے 16 سال کی ہے, کنزومیشن آف میرج ہو گئی, اس کو حیض نہیں آیا تھا اور اس کے بعد اس کو طلاق ہوئی ہے, تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے مطابق اس کے اوپر بھی 3 مہینے عدت گزارنا واجب ہے, جبکہ اس کو حیض نہیں آیا تھا. تو یہ صورت بھی اس میں شامل ہے, اور اسی طریقے سے یہ صورت بھی کہ اس کا نکاح کم عمری میں ہو جائے بلوغ سے پہلے اور کنزومیشن اس کا بعد میں ہو, لیکن اس کو کنزومیشن سے پہلے خلوت صحیحہ کے بعد اس کو اگر طلاق ہو جائے تب بھی اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہوگی. آئی نو کہ بہت سے لوگوں کے شاید یہ بات مکمل سمجھ میں نہ آئی ہو, میں نے بڑی تیزی کے ساتھ ان موضوعات کو ذکر کر دیا, لیکن ریکارڈ درست کرنا ضروری ہے. اگر اس کو آپ غور سے سنیں گے اور پورا کانٹیکسٹ و سیاق و سباق آپ کے علم میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. جزاکم اللہ خیرن. چلیں اب باقی اتنی دیر تو بھائی ماتھا پیچھے نہیں کر سکتے, آپ کو ایک چیز سمجھا دی سمجھ لو, نہیں سمجھنا تو اپنا کام کرو, ٹھیک ہے. اسکیپٹک ایگنوسٹک. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال چال ہے؟ السلام, بڑے دن کے بعد, کیا حال چال ہے بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, بس وہ پڑھائی میں کچھ مصروف تھا, اور ویسے بھی اب ریلیجن پہ کم ہی بات کرتا ہوں, لیکن یہ جو آج ٹاپک تھا
یہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی تھی حارث بھائی کی بھی, اور وہ مجھے کچھ اس میں فنڈامنٹل سوالات ہیں جو بہت سمپل ہیں, یس یا نو میں آنسر ہو جائیں گے. دو, ایک تو یہ ہے کہ کچھ فتوے ایسے سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ایک فار ایگزامپل جو لڑکی ابھی مائنر ہے اس کے ساتھ آپ بے شک یعنی انٹر کورس کا ایک علیحدہ معاملہ, لیکن باقی سب کچھ بوس و کنار وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں. کیا یہ اجازت ہے؟ نمبر 1. میں نے اس کی آلریڈی مثال دے دی اور میں نے اسکرین شاٹ بتایا تھا مکتبہ شاملہ سے ہی, جس پر حارث صاحب جو ہے وہ خوب اعتماد کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ناقابل اعتماد ہے, ریفرنس میں نے اس لیے دیا وہیں سے تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی کہاں سے دے دیا حوالہ. اور وہ یہ کہ بیوی کو, زوجہ کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. اس میں ہے اپنے بات سے یا اپنی کسی حرکت سے یا اپنے کسی اخلاق سے نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر مائنر کے اس میں ایک مثلا ایک آدمی وہ چھوٹی بچی ہے اور اس نے اس کے کنزومیشن کے علاوہ کوئی دوسری حرکتیں اس طرح کی کہ جو اس کے ذہن کے اوپر برا اثر ڈال سکتی ہیں, وہ کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے, تو جائز نہیں ہوگا. اچھا, لیکن یعنی پھر جب کہہ رہے ہیں جو یہ فتوے موجود ہیں جو کہ اگر آپ کہیں گے تو میں لنک بھی شیئر کروں گا, وہ غلط ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں فقہا کی جو رائے ہوتی ہے بہت سے مسائل میں, وہ اپنے عرف یا اپنے مزاج یا اپنے معاشرے کی عکاس ہوتی ہے. یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جن کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے, وہ اپنے طور سے اجتہاد کرتے ہیں یا اپنی کوئی اپنا فتویٰ دیتے ہیں. ہم اس کے وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے, ہم اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہوتا ہی یعنی یہ اجتہاد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اجتہاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے اجتہاد کو نہ صرف یہ کہ رد کرتا ہے, بلکہ ایک مجتہد کے لیے حرام ہے کہ دوسرے مجتہد کے اجتہاد کو مانے اگر اس کے خلاف اس کے پاس دلیل ہے. تو مفتی صاحب یہ پھر اب یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ قرآن نے یا سنت نے یہ ابہام چھوڑا ہی کیوں, جبکہ قرآن میں تو وضو کا طریقہ بھی بتایا گیا, تو اتنی امپورٹنٹ بات میں ابہام کیوں چھوڑ دیا گیا؟ دیکھیں یہی حارث سلطان نے اعتراض کیا کہ یہاں ابہام چھوڑ دیا گیا. ایسا نہیں ہے, ابہام نہیں ہے, لیکن قرآن ہر چھوٹے چھوٹے مائنر سچویشن کو کے اوپر بات نہیں کرے گا. یہ فقہا جن کو ہم لیجسلیٹرز کہتے ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا. قرآن نے اصول دے دیا کہ بھائی اس سے پہلے کنزومیشن نہیں ہوگا, آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے, کنزومیشن بلوغت سے پہلے نہیں ہوگا اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, یہ اسلام کے بنیادی قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے کہ آپ نہ نقصان برداشت کریں نہ نقصان پہنچائیں, یہ حرام ہے. یعنی جتنے بھی فقہی مسائل ہیں اگر لا ضرر ولا ضرار کے اس حدیث کے مخالف ہوں گے تو اس فقہی مسئلے کو مسترد کر دیا جائے گا چونکہ حدیث موجود ہے. تو اسلام اصول دے دیتا ہے, فقہا پھر اجتہاد کرتے ہیں. بعض مرتبہ ان کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے, بعض مرتبہ غلط ہوتا ہے. جی, لیکن مفتی صاحب یہ نقصان کا طے کیسے کیا جائے گا؟ بیکاز جیسے میں نے پہلے تو میں نے ذکر کیا کہ یہ نقصان کا بالکل طے اسی طریقے سے ہوگا جیسے ہم اور آپ آج کے دور میں ہمارے لیجسلیٹرز کسی بھی چیز کے معاملے کی تحقیق کرتے ہیں, نقصان اور نفع دیکھتے ہیں. تو یعنی اگر یہ چیز اسٹیبلش کر دی جائے آج کے دور میں کہ 12 سال بھی ٹو ارلی ہے, 14 سال بھی ٹو ارلی ہے, تو یہ عین اسلامی ہوگا. بیکاز بالکل آج کے دور میں نے اسی لیے حضرت تھانوی کا وہ جو اسلامی شادی ہے اس کا اقتباس دیا. وہ تو اپنے 100 سال پہلے اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ بھائی تم جلدی کیوں نکاح کر رہے ہو, یہ تمہارا چوچلاپن ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, نہیں. زبردست. اور یعنی اور اس میں آپ کا تو کلیئرٹی آ گئی, لیکن اگین اس میں کچھ مذاہب میں تو یعنی یا کچھ مسلکوں میں تو یہ بھی فتوے شامل ہیں کہ آپ انٹر کورس بھی کر سکتے ہیں اگر بلوغت نہیں ہے. نہیں وہ مسئلہ وہ نہیں ہے. خیر الدین الرملی کا انہوں نے اسکرین شاٹ دیا تھا, وہ کیا نام ہے, ان کے ریفرنسز کی بات نہیں کر رہا, میں نے اپنے طور پہ دیکھے ہیں جس میں کہ اجازت ہے کہ حیض شرط نہیں ہے, فزیکل کنڈیشن. یہ بات میں نے بھی کہی کہ حیض شرط نہیں ہے, چونکہ بعض مرتبہ بچی 15 سال کی بھی ہو جاتی ہے, اور میں نے وہ بھی اسکرین شاٹ دکھایا کہ 15 سال تک بلوغت ہونی ہے چاہے حیض نہ آئے. اب حیض شرط نہیں ہے لیکن بچی بالغہ ہے. نہیں, لیکن ان فتووں کے مطابق عمر کی بھی یعنی عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ 9 سال سے کم سے, جیسے کہ میں نے بھی جو ذکر کیا وہ تو جس میں پہلے ایک بوسو کنار کا بھی ذکر تھا, وہ تو چند مہینے کے بیبی کے ساتھ بوسو کنار کی اجازت دے رہا ہے وہ فتویٰ, وہ تو بڑا ہی عجیب ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو انٹر کورس کی بات ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ منیمم 9 ہوگی ایج, یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا. اس کی کوئی ایج طے نہیں ہے نا, یعنی ایک لڑکی کس عمر میں مثلا اس کی کیا عمر ہے حیضانی کی, مثلا آج کے دور میں حیضانی کی عمر جو ہے وہ 10-11 سال میں 12 سال میں
मंथली साइकिल शुरू हो जाता है, लेकिन क्या वो मेंटली मेच्योर हो जाती है? नहीं होती, वो तो अभी बहुत छोटी है, मेंटली उसको कुछ नहीं पता होता। बहुत से मुल्कों में, हमें हर जगह नहीं कह रहा हूँ, बाज़ जगह पता भी होता है। लेकिन बाज़ मर्तबा 15-16 साल की उम्र में वो बिल्कुल यानी हेल्थ के एतबार से मेंटली मैच्योर है, लेकिन किसी वजह से उसको हैज़ नहीं आ रहा है। तो ये जो फतावा है वो उस सूरत में अप्लाई होंगे। लेकिन अगर कोई आदमी एक्सप्लिसिटली ये फतवा दे रहा है कि नहीं जी 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में भी किया जा सकता है, तो ऐसे फतवे का हमारे यहाँ कोई एतबार नहीं है। हम उसको दीवार पे दे के मारते हैं। चलिए, बहुत ज़बरदस्त। और बस आखिरी कमेंट, ये क्वेश्चन तो नहीं है कि जैसे आप, खुशी हुई मुझे आपकी राय सुन के, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ सबसे बड़े एतराज़ इस वक़्त इस्लामिक प्रैक्टिसेज़ में जो वेस्ट की तरफ से हैं, वो यही हैं। ये तो इस्लामी अगर प्रैक्टिस है ही नहीं ना। ये आप मुझे बताइए कि आपकी नज़र में आज के दौर में मैं कम से कम मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे इल्म में एक भी केस नहीं है। आपके इल्म में है? जी, हमारे तो पाकिस्तान में तो वो खबरों की ज़ीनत बनते रहते हैं ऐसे, वो मतलब वो ज़रूरी नहीं कि वो 9 साल से कम हो, लेकिन 9 साल, 10 साल इस तरह के केसेज़ आते रहते हैं। तो अगर वो थानवी साहब की किताब को देखा जाए, तो उस हिसाब से तो वो ठीक, या कम से कम रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ये जो खबरों की जो ज़ीनत बनते हैं ना, वो बनते भी इसीलिए हैं कि मुआशरा उसको अच्छा नहीं समझता है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? और ये आपके यहाँ तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या कानून में, पाकिस्तानी कानून के एतबार से इस तरह की निकाह दुरुस्त है? आई बिलीव सिंध में अभी आउटलॉ हुआ है, बाकी जगहों पे इसकी सख्त मुखालफत की जा रही है। नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो पर्सनल लॉ है वो इस यानी जो इस वक्त स्टैंडर्ड पोजीशन है हनफी जो पोजीशन है उसके खिलाफ है पाकिस्तान का जो पर्सनल लॉ है। तो मैं ये मान ही नहीं सकता अनलेस ये कि मुझे कोई दिखा दे तो ठीक है कि पाकिस्तानी जो लॉ होगा वो ये कि आप 8 साल 9 साल 10 साल की बच्ची से निकाह कर लें, नो टेंशन। तो कानून बना हुआ है, इसके बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। मुआशरा उसके लिए तैयार नहीं है, इसीलिए खबरों की जीनत बनते हैं। अगर मान लीजिए ये चीज कॉमन हो जाए तो क्या फिर खबरों की जीनत बनेंगे? नहीं, वो तो माशरा तो रिजेक्ट कर चुका है, वो तो मॉडर्निटी सब मैं हमारे चेक कर रहा था, पाकिस्तान में मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान में लड़कियों के लिए 16 साल है। सिंध लो, में 2023 में इसको 16 से 18 कर दिया गया था। लीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। इसका मतलब ये कि मिनिमम 16 साल है, मिनिमम जी, जी। 16 साल है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मुआशरा इसको, यानी आप कह रहे हैं ना हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, तो अगर आपके यहाँ बहुत कॉमन होता तो इसका मतलब मुआशरा एक्सेप्ट कर रहा है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुआशरा ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर कॉमन नहीं, नहीं नहीं, है। कॉमन नहीं, मैं क्या, मैंने कहा ये एग्जांपल्स आ जाती हैं जो फिर खबरों की ज़ीनत बनती हैं। मैं कह रहा हूँ, यानी एक भी बच्ची के साथ इस तरह हो जाना, मेरी नज़र में वो, और वो उसको लोगों का ये समझना कि इजाज़त है। सेकंडली, वो जो 16 साल वाली बात है, उसकी उलमा हज़रात ने बहुत सख्त मुखालफत की हुई है कि ये इस्लामी नहीं है, और इसके कई हम तो कॉन्फ्रेंसेज़ इस पे सुनते रहे हैं कि ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, इससे तो फ़हाशी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जी हाँ, मैं उसकी बात, इसकी वजह यही है कि हम लोग जो है कम उम्र में निकाह के जवाज के कायल हैं, और हम इस बात के से इख्तिलाफ रखते हैं कि स्टेट पर्सनल लॉ में दखल दे। इससे हम इख्तिलाफ करें, स्टेट को क्या मतलब है कि वो ये डिसाइड करे कि एक इंसान की मीरास किस तरीके से तकसीम होगी। स्टेट को क्या मतलब है कि वो डिसाइड करे कि तलाक किस तरह होगी, निकाह किस तरह। नहीं, फंडामेंटली स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं, इल्ला ये कि वो जो इल्ला ये कि वो स्टेट इस्लामी हो तो फिर वो इस्लामी अहकाम को नाफिज करे। और इस्लामी अहकाम में ये है कि भाई माँ बाप की मर्जी से अगर बच्ची छोटी है निकाह हो सकता है, कंजम्मेशन ऑफ मैरिज नहीं हो सकती। अच्छा, ये थोड़ा-सा ज़राए तफन्नुन है, यानी खान साहब का जो इद्दत पर केस बना आपकी नज़र में बिल्कुल गलत है। वो मेरे इल्म में नहीं है भाई। देखें, मैं उसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि लिटरली मैं, यानी ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं करना चाहता। एक लम्हे को मान लेते हैं कि इद्दत पूरी नहीं की गई, स्टेट का ये काम नहीं है कि इद्दत में इंटरफेयर करे। फंडामेंटली बात सही है, यानी फंडामेंटली ऐसा ही है कि इद्दत के मामले में औरत की बात का एतबार होगा कि इद्दत पूरी हो गई या नहीं हो गई। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, ना मैंने केस पढ़ा, ना मैंने, बल्कि मुझे जिस दिन ये केस का फैसला आया तो मुझे कैसर भाई और आमिर भाई ने बताया कि हमारे यहाँ आज ऐसा हुआ है, तो मुझे पता चला कि ये भी कोई केस था। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल, मैं आखिरी बस कमेंट ये थी कि थानवी साहब की बड़ी इनकरेजिंग बात थी, और मैं हैरान हुआ कि हमारे माशरे में भी उस तरह उलमा के यहाँ उस तरह राइज नहीं है कि कम उम्री की शादी को डिस्करेज किया जाए, उल्टा उसके खिलाफ ही बात की जाती है, कम से कम तो पाकिस्तान। जी हाँ, तो मैंने ये बात इसलिए दिखाई चूंकि देखें, मुझे किसी को डिफेंड नहीं करना है, लेकिन अगर कोई आदमी मसलन वो कोई भी हो, वो मौलाना अहमद रजा खान साहब भी होंगे या मसलन कोई और भी होगा, अगर उसको अननेसेसरी इस्लाम के नाम पर बुनियाद बनाकर उसको डिफेम किया जा रहा होगा तो उसको हम डिफेंड करेंगे। तो ये मौलाना अशरफ अली थानवी की तरफ मंसूब कर दिया जाता है कि जी वो तो उन्होंने यूं लिख दिया, वो लिख दिया। तो इसलिए मैंने ये किताब आपको दिखाई कि वो 100 साल पहले ये इस्लाही तहरीक चला गए। बिल्कुल ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब। चलें। आइंदा बात होगी। थैंक यू सो मच। जरूर।